اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاکم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ آیت نمبر 43 ہے 243۔ ترجمہ ضیاء القرآن ہے کیا نہیں، یہ حمزہ زبر آ کا مطلب ہے کیا، سوال کے لیے ہے، لم نہیں، کیا نہیں دیکھا تو نے، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، دار کی جمع دیار ہے، اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں تھے، وہم الوفن، موت کے ڈر سے، یعنی موت کے ڈر سے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو فرمایا انہیں اللہ تعالی نے کہ مر جاؤ، موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر زندہ فرمایا انہیں، بے شک اللہ تعالی بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار اپنی مہربانیوں، اپنے احسانات، اپنی رحمت و کرم، اپنے فضل کا ذکر فرما کر بندوں کو احساس دلاتا ہے کہ تمہارا مالک بہت مہربان ہے، تم کچھ بھی معاملات کرتے ہو لیکن وہ تمہاری پردہ پوشی ہی کرتا ہے اور تم پر مہربانی والا سلوک کرتا ہے، ورنہ اگر وہ پکڑنا چاہے، جیسے تمہاری فطرت ہے کہ تم ذرا سی دیر کے لیے بھی کسی کو مہلت نہیں دیتے، ذرا سا بھی توقف نہیں کرتے اور لوگوں کو کیا سے کیا کر دیتے ہو ان کے ساتھ سلوک، لیکن اللہ تعالیٰ باوجود کہ قادر مطلق ہے پھر بھی تمہارے ساتھ اپنی رحمت و کرم والا معاملہ فرماتا ہے، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم بھی پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے جو سابقہ کسی امت کا ہے، یہ واقعہ کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اپنے گھروں سے نکلے اور پھر موت کے ڈر سے نکلے تھے، تو پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی جس سے وہ بھاگے تھے۔ یہ ایک کوئی واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یعنی کوئی گزرا ہوا واقعہ، ٹھیک ہے، تو جس کی تفصیل کسی بھی صحیح حدیث شریف میں بیان نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ تفسیری روایات میں یعنی لوگوں نے جو تفسیریں کی ہیں اس میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور یعنی کوئی پیغمبر ہیں یعنی جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا، یہ بتلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس میں؟ تفسیر میں، ٹھیک ہے، مختلف تفسیروں میں، تو بنی اسرائیل کا واقعہ حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے، بس قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی ایک قوم تھی ایسی کہ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا ان کو معلوم تھا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ نے بیان نہیں کیا، یعنی آپ نے اس کی تفسیر نہیں کی، اور اس کی تفسیر کی امت کو کوئی خاص ان کو مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، اور یہ قدرت کی ایسی نشانی ہے جو ہم ہر وقت ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مریضوں کو شفا دے دیتا ہے جو بالکل مرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے جو بالکل صحت مند ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن لوگوں نے بیان کیا ہے، لوگوں سے مراد یہ ہے کہ تفسیر میں لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، تو اس میں جو ہے کہ نبی کی دعا سے پھر وہ زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ زندہ فرما دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر بھی فرمایا کہ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری، تعاون وغیرہ کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو جہاد ہوتا ہے نا، جہاد میں ظاہر انسان جاتا ہے تو موت تو ہوتی ہے سر پہ، زندہ بھی آ سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے، لیکن یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ضروری نہیں کہ جہاد پہ جانے والا مر ہی جائے، قتل ہی ہو جائے، شہید ہی ہو جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہنے والا زندہ ہی رہے، ہو سکتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے بھی اللہ موت دے دے،
تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ موت کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، تم احتیاط ضرور کرو، لیکن جہاں احتیاط کی ضرورت ہے، جہاں ضرورت نہیں خواہ مخواہ بلا وجہ کی احتیاط، تو یہ جو ہے تمہیں موت سے نہیں بچائے گی۔ اس احتیاط سے تم خود احتیاط کرو، ایسے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں وہ بات، تو یہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی نکل کھڑے ہوئے مطلب تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ مار کر ایک تو یہ بتلایا کہ اللہ کی تقدیر سے تم کہیں بچ کر نہیں جا سکتے، موت سے تم بچ نہیں سکتے، موت سے تم کتنے ہی بچو، کتنی تم اپنا یعنی ہر 6 مہینے پہ چیک اپ کراؤ یا ہر مہینے چیک اپ کراؤ، ٹھیک ہے، کتنے ہی تم احتیاط کرو، کتنے پرہیزی کھانا کھاؤ، کتنے تم جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی مطلب صحت کا اہتمام کرو، لیکن موت سے تم بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور آخر کو تمہیں موت کے منہ میں جانا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی مار کر یہ بتایا ہے کہ تم جو ہے یعنی دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اور دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، ٹھیک ہے، کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تم اسی کی ملکیت ہو، اسی کی مملوک ہو، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اور تیسری بات اس میں یہاں پہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کرے گا، کرے گا پیدا، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، یہاں زندہ کیا ہے پیدا کر کے، یہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے قیام اور دوام بخشا ہے، تمہیں جوان کیا ہے، تمہیں قوت و توانائی عطا کی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں مار کر دوبارہ بھی کھڑا کرے گا، وہ قادر ہے، تم اس سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ اور تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا، یعنی جس قوم کا یہاں ذکر ہے قرآن مجید میں ان آیات میں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا۔ اور اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے یعنی جی مت چراؤ، ٹھیک ہے، جہاد سے منہ مت پھیرو، جہاد سے منہ مت موڑو، جہاد سے مت بھاگو، ٹھیک ہے، جہاد سے بھاگو گے اس میں تمہاری ذلت ہے، موت تو بہرحال تمہیں آنی ہے، موت و حیات سب کیا ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس موت کا وقت بھی کیا ہے؟ متعین ہے، جسے جہاد سے گریز اور فرار کر کے تم ٹال نہیں سکتے کہ تم یہ سمجھو کہ میں جہاد پہ نہ جاؤں، میں سرحد پہ نہ جاؤں، میں موت سے بچ جاؤں گا، نہیں، موت تو آنی ہے، ٹھیک ہے، جہاد پہ جانے والے سب مر نہیں جاتے اور گھر میں بیٹھنے والے سب زندہ نہیں رہتے، بیماری آنے سے سب بیماری کی وجہ سے کتنے بیمار مریض سالہ سال بستر پہ رہتے ہیں اور کتنے صحت مند یوں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ موت کا کوئی یعنی یہ نہیں سمجھیں کہ آپ یہ موت کا یہ ذریعہ ہے یا ذرائع ہیں موت کے، نہیں، موت اور حیات سب اللہ کے قبضے میں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ قصہ قیامت کے دن جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کی قطعی دلیل ہے، دلائل تو بے شمار ہیں اگر انسان سمجھنا چاہے۔ اب بات ہوئی یہاں علم ترا، ٹھیک ہے، علم ترا یہاں اس کا لفظی معنی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اگر آپ اس کی یعنی لفظی ترجمہ آپ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا یا کیا آپ نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، مگر امام مجاہد جو ہے ان کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے، انہوں نے کیا ہے کہ علم تعلم، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا کیا انہوں نے؟ علم تعلم، میں نہیں کر رہی، آپ کوئی سمجھے کہ میں نے کر دیا، نعوذ باللہ، علم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ یہ کہاں پر ذکر ہے جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں؟ بخاری شریف میں ہے، کتاب التفسیر میں اسی سورہ کے آپ کو علم ترا کے اس میں ملے گی، اور آپ کو اس میں بھی ملے گی سورہ فیل میں، ٹھیک ہے، تو علم تعلم یہاں اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ابھی میں نے اس سے پہلے بھی بتایا نا کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت ایسے لوگ موجود تھے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا، پتہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری شانیں ایسی ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ معلوم نہیں، کیا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا یا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، ٹھیک ہے، بے شمار ایسے واقعات ہیں جب ہم گفتگو اپنی زندگی کے معاملات میں بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیا مطلب اس طرح کی باتیں یعنی ہوتی ہیں، تو با محاورہ جیسے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یعنی اپنا اسلوب، اللہ نے بیان اسلوب اللہ تعالیٰ کا اس طرح ہے قرآن مجید میں۔ اور بہرحال تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ کسی بات کو سننے کا شوق دلانے کے لیے بھی الم طرح سے بات شروع کی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لذو فضل علی الناس، یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی شک والی بات ہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کرنے والا ہے، جو انہیں روشن آیات، قطعی دلائل اور ناقابل تردید شواہد و براہین دکھاتا رہتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ٹھیک ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ کیا ہے، وہ شکر نہیں کرتے۔ یعنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اور دنیا کی جن نعمتوں سے نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے، وہ ان کا شکر ادا نہیں کرتے، مارے مارے پھرتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے، کس کا معاملہ ہے؟ اکثریت کا یہ معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہو کہ اکثر کی رائے تو غلطی ہوتی ہے، وہ رائے اکثر والی جو ہوتی ہے نا، وہ رائے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اکثر لوگوں کا معاملہ ہی الٹ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس قصے میں اس بات کی عبرت و دلیل بھی ہے کہ تقدیر سے کوئی احتیاط نہیں بچا سکتی اللہ تعالیٰ کے بغیر، اور کوئی ملجا اور کوئی ماوا نہیں۔ یہ لوگ وبا سے ڈر کر اور طویل زندگی کی خواہش سے وہاں سے بھاگے تھے، مگر ان کی یہ تدبیر ان کے کچھ کام نہیں آئی، اور وہ بہت جلد آنے واحد میں موت سے ہمکنار ہو گئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ وبا وغیرہ پھیلنے سے متعلق حدیث شریف بھی ہے، وہ آپ کو ہم سنانا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو لشکروں کے قائدین کون تھے؟ ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آپ یعنی اپنے کسی کام کی وجہ سے کہیں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے، یعنی مجھے معلوم ہے، اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا کان بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، ٹھیک ہے، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، جب کسی زمین میں وبا پھیلی ہو اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے نہ نکلو، یعنی وہاں سے بھاگو نہیں۔ کسی زمین میں اگر کوئی وبا پھیل گئی، کوئی وہاں پہ کسی قسم کے یعنی حالات بگڑ گئے، تو آپ وہاں سے بھاگیں نہیں، موت کے ڈر کی وجہ سے آپ وہاں سے نہ نکلیں، نہ بھاگیں، ٹھیک ہے، کہ موت کے ڈر کی وجہ سے آپ وہاں سے۔ اور جب کسی زمین کے بارے میں تم یہ سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور واپس تشریف لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کو مل جائے گی یہ حدیث۔ کہاں ملے گی؟ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کو بخاری شریف میں کہاں ملے گی؟ کتاب الطب میں ملے گی آپ کو، آپ اس کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، اور مسلم شریف میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی باب تعاون میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، یعنی کہیں سے آپ جب کہیں خدا نخواستہ کوئی وبائی مرض پھیل جائے تو آپ کو وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار دوسرے شہر سیف ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں، اور کہیں پہ اگر وبا پھیلی ہوئی ہے پھر بھی آپ وہاں نہ جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ایمان میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اگر آپ کی موت نہیں ہے تو آپ کو موت آئے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ شہر کراچی میں کوئی وبا پھیلی ہے اور آپ کی موت نہیں لکھی، ابھی آپ کے موت کا وقت نہیں ہے، آپ کو موت نہیں ہے آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اٹھ کے لاہور چلے گئے۔ آپ لاہور کیوں گئے؟ کہ کہیں ایسا نہیں ہو یار چلو آپ ایسا کرو کہ وہ ایئر لائن کا ٹکٹ لو اور چلو بھاگو لاہور، چلو اسلام آباد چلو، اور وہاں جا کے آپ زندہ بچ گئے۔ پھر آپ کیا کہو گے وہاں جا کے؟ یار اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، بر وقت فیصلہ کر لیا، ورنہ یار وہاں دیکھو فلاں فلاں تھے وہ چلے گئے دنیا سے، میں آ گیا تو میں بچ گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں انسان کرتا ہے۔
اور حالانکہ آپ کی زندگی تھی، آپ کراچی میں بھی رہتے تو آپ زندہ رہتے. اسی طریقے سے اب آپ پتہ چلا کہیں پہ وبا پھیلی ہوئی تھی، مثال کے طور پر آپ وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کو آپ کی زندگی تھی ہی نہیں. آپ اگر کراچی میں بھی رہتے تو آپ کو موت آنی تھی، لیکن کیا ہوا کہ آپ چلے گئے لاہور، وہاں وبا پھیلی ہوئی تھی. میں ایک بطور مثال بتا رہی ہوں. آپ وہاں چلے گئے، وہاں وبا پھیلی ہوئی تھی اور آپ کی موت کا وقت آ چکا تھا. لاہور جانے کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو وہ بھی بیماری آپ کو بھی لاحق ہوئی اور آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اب کیا کہیں گے لواحقین اور لوگ جو سنیں گے، یا آپ خود بھی جب اپنے موت سے قریب ہوں گے، موت آپ کو نظر آئے گی، تو کہیں گے یار کاش میں کراچی میں رہتا، یہاں نہ آتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا ہوتا. تو اب بجائے اس کے کہ آپ کا ایمان موت و زندگی کے فیصلے اللہ تعالیٰ پر ہونے کے، اب یہ ان چیزوں پہ آپ نے یعنی تکیہ کر لیا کہ یار ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، زندگی لکھی ہے تو زندگی اللہ تعالیٰ دے گا. ہاں، یہ نہیں ہے کہ موت کے منہ میں آپ جا کے خود بخود گر پڑو. ٹھیک ہے، تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کی تقدیر سے، تقدیر کی طرف جو ہے کہ کہتے ہیں اپنی جو ہے رہنمائی حاصل کرو. لیکن یہ ہے کہ موت کے ڈر سے کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اللہ پر پورا کامل یقین رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے. بندہ ایک قدم اللہ کی طرف آگے بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے، اور بندوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارا مددگار ہو، اور ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کامل طریقے سے پورا فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.